السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ہمہ جہت شخصیت حضرت مولانا عزیز الحسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے خلف الرشید اور ان کے چھوڑے ہوئے گلشن کے مالی اور محتمم حضرت مولانا سعود الحسن ندوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے روشن خدمات کے اعتراف کے لیے اور اسے روح شناس کرانے کے لیے اور چھوڑے ہوئے سنگ میل پر چلنے کا طریقہ مہیا کرنے کے طور پر انہوں نے یہ سیمینار منعقد فرمایا۔ یہ قابل مبارکباد ہیں وہ اور ان کے رفقائے کار اور اس مدرسے کے دیگر اساتذہ کرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس تاریخی سیمینار کے اندر میرے مقالے کا موضوع ہے ہمہ جہت شخصیت مولانا عزیز الحسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ولادت 1932 عیسوی، وفات 2025 عیسوی، جو ہجری کے اعتبار سے 95 سال پر مشتمل ہے اور عیسوی کے اعتبار سے ان کی عمر 93 سال پر مشتمل ہے۔ 17 محرم 1947 ہجری، 13 جولائی 2025 عیسوی کا دن کس قدر اندوہناک اور کربناک تھا، جبکہ دیار پورب اور غازی پور کی ہمہ جہت اور مرکزی شخصیت گلشن مدرسہ دینیہ کے 95 سالہ مالی مولانا عزیز الحسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گلشن اور مرکز علم و عمل کو سنسان چھوڑ کر راہی دار بقا ہو گئے۔ موصوف علم و عمل، خلوص الالہیت، فہم و فراست، نظم و ضبط، پالیسی اور منصوبے کی ایسی جامع شخصیت تھے جو صدیوں میں وجود پذیر ہوتی ہے۔ حیات آوا رہے، دیر و حرم رہتی ہے صدیوں تک، تو بزم عشق میں ہوتا ہے ایک صاحب نظر پیدا۔ حضرت مولانا کی زندگی اس شعر کی مصداق تھی کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ خلاق عالم قادر مطلق کی ذات ہر چیز کو سبب اور بغیر سبب کے ہر طرح وجود میں لانے پر قادر ہے، لیکن شخصیت کی تشکیل کو ماحول، حالات اور تربیتی عناصر کے ساتھ باری تعالیٰ نے وابستہ کر رکھا ہے۔ تربیتی عناصر: مولانا عزیز الحسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 1932 عیسوی میں دنیائے رنگ و بو میں آنکھیں کھولی، لیکن جیسے ہی شعور بیدار ہوا، اپنے تدبر و فراست اور قوم و ملت کے درد کی وجہ سے ملکی حالات کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جبکہ ملک کے سیاسی حالات کروٹ بدل رہے تھے اور پورا ملک تحریک آزادی کے جوش و خروش سے سرشار تھا۔ مولانا صدیقی صاحب بیدار دل اور حساس ذہن کے حامل فطری طور پر تھے، اور ساتھ ہی آپ کو خاندانی اور گھریلو ماحول بھی ایسا علمی، فکری، سیاسی اور دینی ملا جو آپ کو ان تمام میدانوں میں پروان چڑھانے اور بام عروج تک پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ آپ کا خانوادہ علماء دیوبند کا معتقد، ان کی فکر کا حامی اور سیاسی میدان میں جمعیت علماء ہند کے نظریات سے پورے طور پر متفق اور ہم آہنگ تھا۔ آپ کے والد گرامی مولانا ابو الحسن صدیقی حلیم، مجاہد ملت، حضرت مولانا حفظ الرحمن سیواروی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق ساتھیوں میں تھے، اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ عقیدت و محبت رکھنے والے تھے۔ اور آزادی سے پہلے کا یہ دور تھا جبکہ دارالعلوم دیوبند عہد شباب سے گزر رہا تھا۔ اساتذہ سے لے کر کے طلباء تک اپنے علم و عمل اور فکر و روحانیت کے ذریعے کہکشاں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اسی طرح جمعیت علماء ہند کے لیے ایک سے ایک جیالے میسر تھے جس کے اثرات اس دور کے افراد کے اندر ناگزیر تھے، اور اس ماحول کو مولانا صدیقی صاحب بچپن سے دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح علمی نشوونما کے لیے والد گرامی مولانا ابو الحسن صدیقی حلیم اور خالِ معظم مولانا محمد اسماعیل ذبیح فاضل دیوبند، مولانا محمد مصطفیٰ دھرمر پوری اور مولانا محمد اسلم فاروقی جیسے کہنہ مشق، مخلص اور حکیمانہ تربیت کے حامل اور شفقت و عنایت سے سرشار اساتذہ کی آغوش شفقت و عنایت ملی۔
جس کی وجہ سے ابتدائی عمر ہی سے آپ کے اندر علمی جذبہ، فکری بلندی اور ملی اور سماجی خدمات کا شعور پروان چڑھتا رہا، اور آپ اس شعر کے مصداق ثابت ہوئے کہ دے ولولے شوق جسے لذت پرواز کر دیتا ہے وہ ذرہ بہو بحر کو تاراج۔ چنانچہ ان فوان شباب ہی سے یعنی 1945 عیسوی سے والد گرامی کے ساتھ اپنی بساط کے مطابق علم و عمل کے ساتھ ملی، سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ اسی طرح حافظ سید محمد ہاشمی برادر بزرگ مولانا سید احمد ہاشمی سابق MP اور ماسٹر رامائن پرساد خاک غازی پوری سے پڑھ کر انگریزی کی اچھی استعداد پیدا کی، جس سے ملی اور سیاسی سرگرمیوں میں بہت نمایاں مقام حاصل کیا۔ مولانا صدیقی میدان عمل میں آپ نے ضلع غازی پور کے مختلف قصبات اور علاقوں کو اپنا میدان عمل بنایا، جو علاقہ جغرافیائی اعتبار سے سنگلاخ تھا اور عوامی مزاج میں موجودہ وقت کے اندر خوردراپن اور شدت نمایاں تھی، جو دینی اور علمی حالات میں ڈھلنے سے مانے تھی۔ اسی طرح سیاسی اعتبار سے مسلم لیگ اور دو قومی نظریات کے اثرات غالب تھے، جس کی وجہ سے سیاسی میدان میں بہت مشقتوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ مرد آہن ثابت ہوئے اور فوقیت کا لوہا منوا کر کے رہے، اور اس بات کا ثبوت دیا کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ پرشوب حالات اور ناسازگار حالات کا منظر مولانا نے اپنی آپ بیتی ہما خاکم کی ہستم صفحہ 63-64 میں یوں بیان کرتے ہیں کہ 1946 عیسوی کا الیکشن جس نے ملک کی قسمت بدل دی، سر پر آ گیا۔ دو طاقتیں آمنے سامنے تھیں، فیصلہ یہ ہونا تھا کہ متحدہ ہندوستان ہماری منزل ہوگا یا منقسم یا لنگڑا لولا ہندوستان۔ مسلم لیگ کا شہر مسلمانوں کے ذہن کو تیزی سے مسموم کرتا چلا جا رہا تھا۔ ان کی اکثریت کوئی معقول بات سننے کو تیار نہ تھی۔ نیشنلسٹ مسلمانوں کو جی بھر کر ستایا اور کوسا جا رہا تھا، انہیں مسجدوں سے دھکے دے کر نکالا جا رہا تھا، ان پر آوازیں کسے جا رہے تھے، کافر گردانا جا رہا تھا، مگر عزم و ہمت کی یہ پہاڑ اپنی جگہ سے جنبش کھانے کو تیار نہ تھے، اور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ چنانچہ آپ نے ناقابل تسخیر عزم و حوصلہ اور ہمت و جرأت کے ذریعے ہر میدان میں اپنے متحرک اور فعال ہونے کی اور جہد مسلسل دکھلانے کے جوہر دکھلائے، اور ایسے انمٹ نقوش چھوڑے جو آپ کی یادگار کے طور پر ضلع غازی پور ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی تاریخ میں سنہرے حروف کے ذریعے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آپ مشہور و معروف ادیب، انشا پرداز اور اردو زبان کی ترقی کے لیے ہمہ دم خواہاں اور جولاں رہتے تھے۔ اسی دلچسپی اور لگن کی وجہ سے آپ نے 1955 عیسوی میں انجمن ترقی اردو غازی پور شاخ کے ناظم آپ بنائے گئے، جبکہ آپ کی عمر ابھی صرف 23 سال کی تھی۔ مدرسہ دینیہ غازی پور کے اہتمام کی ذمہ داری۔ مدرسہ دینیہ غازی پور علاقہ پورب کا ایک مشہور و معروف ادارہ ہے، جس کی بنیاد مولانا عمر فاروق نے رحمۃ اللہ علیہ نے 1350 ہجری 1928 عیسوی شہر غازی پور میں ڈالی۔ آپ اس کے بانی و محتمم رہے اور مولانا ابو الحسن صدیقی حلیم کو دوسری جگہ سے بلا کر صدر مدرس بنایا۔ پھر یہ مدرسہ ان دونوں بزرگوں کی مخلصانہ کوششوں اور بے لوث خدمتوں اور بلند و بالا عزائم کی وجہ سے ضلع غازی پور اور اطراف کے لیے ام المدارس قرار پایا۔ وہاں کی سرزمین پر دیوبندی مکتب فکر کا ابتدائی ادارہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرے مسلک اور نظریے کے حاملین کی طرف سے مخالفتوں کے طوفان کی وجہ سے مدرسہ دینیہ کی ذمہ داری سنبھالنا اور اسے پروان چڑھانا جو شیر لانے کے مرادف تھا، لیکن اس کے منتظمین اس شعر کی مصداق ثابت ہوئے کہ ہوا ہے گو تند تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، عمر درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ اسی طرح ترقی کرتے ہوئے اس مدرسے نے اپنی ایک شناخت بنائی۔ پھر 1967 عیسوی میں والد گرامی مولانا ابو الحسن صدیقی کے انتقال کے بعد ان کے مدبر دور اندیش اور نبض شناس زمانہ خلف الرشید مولانا عزیز الحسن صدیقی اس کے محتمم ہوئے اور باغ ڈور سنبھالی اور اپنی نظر جوہر شناس کے ذریعے لائق اور فائق اساتذہ کو جمع کیا، اور تعلیم و تربیت کا ایسا سلسلہ قائم ہوا کہ یہ ادارہ یوپی سے لے کر کے بہار اور دیگر صوبوں کے طلباء کا مرجع بن گیا۔ خاص طور پر 1979 عیسوی کے بعد کا دور بہت سنہرا ثابت ہوا، جبکہ ماہر معقولات و منقولات، کوہنہ مشق، مخلص استاد اور واعظ حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ
اور ماہر فقہ و فتاوی اور تعلیم و تربیت مائناد استاد مولانا عبدالرب صاحب آدمی جیسے اساتذہ مدرسہ دینیہ کو میسر آئے، اور یہ سب مولانا صدیقی کی نگاہ جوہر شناس کا انتخاب تھا۔ اسی طرح مولانا جلال الدین صاحب اور دیگر اساتذہ ملے جن کے ذریعے مدرسہ تعلیم و تربیت کے بام عروج تک پہنچا، یہاں تک کہ یہ ادارہ ایسا ہوا کہ دارالعلوم دیوبند، نہضت العلماء لکھنؤ اور دیگر مرکزی اداروں میں اس کی شناخت اور پہچان قائم ہو گئی، اور وہاں کے ذمہ داروں کا اعتماد حاصل ہوا، اور اس وقت راقم کو اس ادارے کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور وہاں کا علمی ماحول انتہائی قابل رشک معلوم ہوا۔ اسی طرح دونوں اداروں کے اکابر اور ملک کی دیگر معینات شخصیتوں کے حضرت کے گہرے روابط رہے، جس کی وجہ سے کبھی جلسوں میں اور کبھی دیگر مواقع پر علماء ملت کی تشریف آوری ہوتی رہی، اور مدرسہ دینیہ کی فضا اور یہاں کے در و بام رشک جناح بنتے رہے۔ اسی انداز سے مولانا صدیقی صاحب اپنے گلشن علم و ادب کی آبیاری کرتے ہوئے اہتمام کی ذمہ داریوں کے 58 سال پورے کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اکابر نہضت العلماء سے والہانہ روابط، ادارہ نہضت العلماء لکھنؤ اور اس کی کلیدی شخصیات جیسے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا کے بڑے والہانہ روابط رہے، حتیٰ کہ آپ 1997 عیسوی میں ندوہ کی مجلس انتظامی یعنی مجلس شورا کے رکن بنائے گئے۔ پھر 2015 کے قریب میں حضرت مولانا محمد رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی ہوئے۔ علمی اور دینی تربیت کا مزاج، اپنی اولاد اور تربیت کی علمی اور دینی تربیت کا مزاج آپ کے اندر راسخ تھا، جس کے ثمرات مدرسہ دینیہ کے موجودہ محتمل صاحبزادہ محترم حضرت مولانا سعود الحسن ندوی صاحب اور ان کے برادر معظم کی شکل میں ہیں، جو دین اور علم نیز ملت اور سماج کی عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے فیض یافتہ افراد اور تلامذہ ملک اور بیرون ملک عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ تمام آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ ہما خاکم کے ہستم رقم تراد ہیں کہ الحمدللہ ہم نے ہمیشہ تعلیم کو ترجیح دی، ہر بچے اور بچی کو مدرسے میں تعلیم دلوائی، بچیوں کو گھر پر پڑھایا، اور اسکول بھیجا بھی تو پردے کے ساتھ، اور انٹرمیڈیٹ سے آگے نہیں پڑھنے دیا، کیونکہ مفاسد کا دروازہ اسی کے بعد کھلتا ہے۔ جمعیت علماء ہند سے وابستگی، جمعیت علماء ہند کے اکابر سے گہرے تعلقات، خاص طور پر فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ تعلق، اور جمعیت کی ملی اور سماجی خدمت، قوم مسلم کے مسائل کے احساس پر پختہ یقین کی وجہ سے ہمیشہ اس سے وابستہ رہے۔ چنانچہ ریاستی جمعیت علماء یوپی کے رکن، پھر 1969 عیسوی میں ناظم منتخب ہوئے، اور آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے رکن بھی رہے۔ اس کی طرف سے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ 20ویں صدی کی آخری دہائی میں خیر آباد ضلع مئو بھی تشریف لے گئے، اور ایک پروگرام کر کے کلیدی باتیں ملت کے مسائل کے متعلق بیان فرمائیں۔ اسی طرح غازی پور شہر میں پیام انسانیت کی ساکھ قائم کر کے اس کے سرپرست رہے، جس کے ذریعے شہر اطراف میں گنگا جمنی تہذیب کو فروغ حاصل ہوا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگوں میں بھی مشیر خاص اور مدعو خصوصی کے طور پر شریک کیے جاتے تھے۔ تصنیفی یادگار، تصریف و تعلیف میں ید طولہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ 16 سے زائد کتابیں اور سینکڑوں مضامین و مقالات یادگار چھوڑے ہیں، جن میں جنگ آزادی اور مسلمان، ہما خاکم کی ہستم آپ بیتی اور کاروان فکر خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ اسی طرح 1991 عیسوی میں مجلہ تذکیر جاری فرمایا، اور تادم حیات اس کے مدیر رہے، جو اس وقت بھی الحمدللہ جاری رہ کر سماجی اور معاشرتی اصلاح اور شہر کے علمی اور ادبی تفوق میں قابل قدر کردار ادا کر رہا ہے۔ تحریر و صحافت میں نشو و نما اور ترقی کو آپ بیتی میں بہت دلچسپ پیرائے میں آپ نے ذکر کیا ہے۔ لکھا ہے کہ ہمارا مضمون جو اردو کی حمایت اور پرشوتم داس ٹنڈن کی مخالفت میں 1953 عیسوی میں الجمعیت میں چھپا تھا، اگر یہ نہ چھپتا تو میں قلم کا سپاہی نہ بنتا۔ مولانا فارقلیت اس اعتبار سے میرے محسن اور مربی ہیں اور استاد بھی ہیں۔ میں نے ان کے مضامین اس طرح پڑھے اور بار بار دہرائے جیسے شاگرد استاد کے سامنے کتاب پڑھتا ہے۔ ہما خاکم کے ہستم صفحہ 112۔ اسی طرح سیاسی بصیرت کے متعلق لکھا ہے، عنوان یہ ہے کہ مسلمان اپنے معاملات خود ڈیل کریں۔ لکھا ہے کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو مسلمان بیدار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اسکیموں پر اسکیمیں ڈھلتی چلی جاتی ہیں، مگر حادثے گزرنے کے بعد سکون کی چادر تان کر لیٹ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی سیاست کے عنوان سے لکھا ہے کہ افسوس کہ مسلمانوں کی سیاست ادھوری رہ گئی۔ مولانا آزاد نے 1947 عیسوی میں ان کو جو سبق پڑھایا تھا اس کو انہوں نے یاد نہیں رکھا۔ صفحہ 144۔
یہ مولانا عزیز الحسن صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف و کمالات اور مثالی کارناموں کی چند جھلکیاں ہیں جو بعد کی نسلوں کے لیے خصوصاً ہمت اور حوصلہ سے سرشار علماء اور دانشوروں کے لیے سنگ میل ہیں، اور خاردار وادیوں میں دامن بچا کر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بہتر نمونہ اور داد راہ ہیں، جن پر چل کر 95 سالہ تھکا مادہ مسافر مغفرت، مقبولیت اور محبوبیت کا تمغہ لینے کے لیے مالک حقیقی کے دربار میں جولائی سن 2025 کو حاضر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے اور ان کے سینچے ہوئے گلشن کو اللہ تبارک و تعالی تا قیامت جاری اور ساری رکھے، اور تمام بقیہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل کے توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عز و شان وطن مرکز علم و فن مدرسہ دینیا